السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میں ہوں علی سرور۔ وفاقی وزیر قانون ناظم رضی طارق نے کہا ہے کہ ایڈاک ججز تعینات ہونے چاہیے۔ آئین ایڈاک ججز کی تعیناتی کی اجازت دیتا ہے۔ مخصوص رشتوں پر حلف لینے والے ممبران کا سپریم کورٹ جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور ممبران علیحدہ علیحدہ سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کریں گے، اور ان کا جو موقف ہے وہ یہ اپنائیں گے کہ ان کو سنے بغیر ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے جو مخصوص رشتوں کے حوالے سے آیا ہے۔ حکومت آرٹیکل 17 کے تحت کسی بھی پارٹی پر پابندی کے لیے ڈکلریشن دے سکتی ہے، اس کے بعد اس ڈکلریشن کو جمع کیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، 15 دن میں وہاں یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اس پر اب تک جو رائے آ رہی ہے، جتنے بھی ہمارے ماہر قانون ہیں وہ ڈفرینٹ گفتگو ہو رہی ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا اوپینین ہے، لیکن ظاہر آئین اور قانون ایک ہے، وہ تشریح ضرور ہو سکتی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے ماہر قانون معروف نام یاسین عطا صاحب۔ بہت شکریہ یاسین عطا صاحب۔ کیا کہیں گے یہ ایڈاک ججز تعیناتی پر، خاص طور پر ویسے تو ظاہر آئین اجازت دیتا ہے اس بات کی، لیکن اکٹھے 4 ججز کو اگر ایڈاک بیسس پر تعینات کیا جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی نیت پر پھر گورنمنٹ کی شک ہو رہا ہے، کہ چونکہ 8-5 کا فیصلہ آ چکا اور گورنمنٹ کی جانب سے اب تک کی جو ظاہر ذرائع کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے عمل درآمد کرنے کا، کیا کہیں گے آپ؟ سر، میں تقریباً 4 سال جو ہے جوڈیشل کمیشن کا ممبر رہا ہوں، اور اس دور میں بھی جب چیف جسٹس تھے جمالی صاحب، انہوں نے 2 آدمیوں کا نام پروپوز کیا تھا کمیشن کے اندر، اور کمیشن کے اندر صرف ممبر کے پاکستان بار کونسل کے واحد آدمی تھا جو اس کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن باقی تمام کمیشن کے ممبروں نے متفقہ طور پر ایڈاک ججز اس زمانے میں اپوائنٹ کیے تھے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا۔ آئین کا آرٹیکل 181 182 آنریبل سپریم کورٹ کو اس بات کا اختیار تو دیتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے میں ایڈاک ججز اپوائنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بعض شرائط دی گئی ہیں، اور وہ شرائط یہ ہیں کہ اگر آپ ایڈاک جج بنانے چاہتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ مکمل ہونا چاہیے۔ سوال کا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے 17 جج نہیں ہیں پھر آپ ایڈاک جج نہیں بنا سکتے، لیکن اگر سپریم کورٹ مکمل ہے تو 17 ججز سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایڈاک ججز سے جو گراؤنڈس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ یہ اختیار جوڈیشل کمیشن کا اپنی جگہ پہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایڈاک ججز کیوں بنانے چاہتے ہیں؟ کیا آنریبل سپریم کورٹ کو اور جوڈیشل کمیشن کو ایڈاک ججز اپوائنٹ کرنے کا اختیار ہے؟ میرا کہنا یہ اختیار ہے، لیکن جو اس کو رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ ایڈاک ججز اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ شاید جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو جائے اور میجارٹی ہو جائے اور کوئی فیصلہ ہو جائے۔ بالکل یہ شکوک و شبہ جو ہے میرے نزدیک اس کی کوئی قانونی اثر اس لیے نہیں ہے کہ جو ریزرو سیٹوں میں جج صاحبان نے ججمنٹ دیا وہ 13 ججوں نے دیا ہے، اور عموماً ریویو پٹیشن بھی ان 13 ججز کے پاس جاتی ہے جو فیصلہ دیتے ہیں۔ ماضی میں 1-2 کیسز میں ایسے ہوا ہے کہ اگر جس طرح جیسے فیض صاحب کا خود کا کیس تھا، پہلے کیس ان کے خلاف کیا گیا، تب انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کی، تو ریویو میں 5 ججز کے بجائے 7 جج کر دیے گئے تھے، اور انہوں نے ریویو پٹیشن سنی تھی۔ اب جو ایڈاک ججز ہیں ان کے متعلق یہ کہنا کہ وہ آئیں گے اور وہ جو ہے نا آنے کے بعد کسی خاص معاملے میں جس طرح پی ٹی آئی جس کو رنگ دے رہی ہے کہ وہ شاید یہ ہو جائے گا اور مقصود نشستوں کا فیصلہ غلط ہو جائے گا اور وہ سیٹیسفائڈ ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ریویو پٹیشن کا طریقہ کار موجود ہے کہ جب ریویو پٹیشن جائے گی اور مرکزی حکومت اگر یہ اپیل کرتی ہے کہ بجائے 13 ججوں کے 17 جج سنے، چونکہ 17 جج ہو چکے ہیں، تو ایڈاک ججز کا معاملہ تو بہت بعد میں آئے گا۔ تو پہلے چونکہ جب اپنا فل کورٹ بنی تو اس وقت سپریم کورٹ میں 14 جج تھے، جن میں سے ایک خاتون جو پشاور سے ہیں سپریم کورٹ کی جج ہیں، وہ بیماری کی وجہ سے فل کورٹ کے اندر نہیں بیٹھی تھی۔ باقی 13 ججز نے فیصلہ دیا۔ اب وہ فیصلہ صحیح ہے یا درست ہے یا غلط ہے،
میں اس تفصیل میں پہلے جا چکا ہوں، میں اس میں دوبارہ جانا نہیں چاہتا. جو سوال آپ نے پوچھا اسی کو میں آگے اچھا، بڑھاتا ہوں. اس میں سر آپ خود بھی ظاہر ہے جوڈیشل کمیشن کے ممبر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا کتنا کردار ہوتا ہے ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے حوالے سے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے. فل اختیار جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس وقت کمیشن کے اندر میں اکیلا رہ گیا تھا. باقی 8 جج کمیشن کے ممبروں نے متفقہ طور پہ 2 اڈاک جج بنائے تھے. صرف میں نے مخالفت کی تھی اس وقت. باقی ججز اور چیف جسٹس یہ سارے تھے. چیف جسٹس بغیر خود کچھ نہیں کر سکتا. وہاں باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے اور ٹوٹل چونکہ چیف جسٹس کو ملا کے 5 سپریم کورٹ کے جج ہیں. 5 کے بعد ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج ہے. 6 اٹارنی جنرل ہے، پاکستان بار کونسل کا نامینی ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اٹارنی جنرل کے علاوہ لا منسٹر ہے. یہ ٹوٹل جو ہے نا جوڈیشل کمیشن بنتا ہے سپریم کورٹ کے لیے. تو یہاں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا بھی ہے تو وہاں ووٹنگ ہوگی. ووٹنگ ہونے کے بعد اکثریت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ مجھے نہیں پتا. اور آئین کے آرٹیکل 182 میں صرف یہ دیا ہوا ہے کہ کن گراؤنڈ پہ آپ اڈاک جج بنائیں گے. اس کو سپریم کورٹ اس وقت یہ گراؤنڈ لے رہی ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں میرے خیال میں 55,000 سے زیادہ کیس پینڈنگ ہے. نہیں سر، یہ دیکھیے یہ صرف کیسز کے حوالے سے کہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اس لیے ججز کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت تو ہے، لیکن یہ ٹائمنگ جو اس طرح خاص طور پہ اس وقت ہے اس میں براہ راست 4 ججز کو لانا، ایک ایڈاک جج آ سکتا تھا، 2 آ سکتے تھے. وہ کہتے جی 4 میں سے تو ایک نے تو ریفیوز کر دیا نا سر. سر دوسرے نے بھی کر باقر دیا. صاحب سر مشیر جی، عالم کے بعد باقر صاحب نے بھی ریفیوز کیا ہے. باقی 2 جج بچے ہیں. اب کمیشن نے نام ریکمینڈ کیے تھے 4 کے، تو 2 تو خود بخود نکل گئے ہیں نا. تو اب اس کو بیفور ٹائم ایشو بنا لینا بجائے اس کے انتظار کرنے کے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا تھا وہ پاکستان بار کونسل کے اور وکلا برادری کے ڈیمانڈ بنایا گیا تھا. پہلے تو آپ کو پتا اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بالکل مختلف تھا. تو اس وقت ہمارے ڈیمانڈ پہ یہ بنایا گیا تھا. پاکستان بار کونسل نے اس زمانے میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں ہونا چاہیے. نہیں تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس سر وقت چیف جسٹس میں 2 جج جو ایسے ہیں جس میں منصور علی شاہ صاحب ہیں اور منیب اختر صاحب ہیں، جی ابھی وہ چیف جسٹس کے خلاف گئے ہیں. کل ان کا کیا کنڈکٹ ہوتا ہے کمیشن کے اندر، وہ کیا کرتے ہیں، کس کو فیور کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے. تو یہ قبل از وقت ہر آئینی ادارے کے مطابق نہیں تو جو متعلق اس پر یاسین عالم شکوک. صاحب یہ ریویو پٹیشن جو ظاہر ہے آ رہی ہے اور آ چکی، بلکہ تو اس میں پھر کتنا کردار ہوگا ایڈ ہاک ججز کا؟ سر ایڈاک ججز میں نے کہا کہ ریویو پٹیشن ان 13 ججوں کو سننی چاہیے جنہوں نے ججمنٹ دیا. نہیں، آپ کی رائے ہے رائٹ، کہ ان کو سننی چاہیے یا آئینی اور قانونی طور پہ بھی وہی سنیں گے؟ یہ آئینی اور قانونی طور پہ وہی انہی کو سننا چاہیے. لیکن ماضی میں 1-2 ججز کا، اس طرح میں نے جیسے فیض عیسیٰ صاحب کا جو اس کا ریفرنس تھا، اس میں 5 کے بجائے 7 میں ریویو پٹیشن میں 7 جج بیٹھے تھے. تو اگر آپ کو بٹھانا ہی ہے تو 13 وہ ہیں. 4 جج ابھی بھی سپریم کورٹ میں جو پرماننٹ جج اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو وہ زیادہ سے زیادہ بیٹھیں گے تو پرماننٹ جج سے کوئی بیٹھ جائے گا. یہ پہلے سے کیسے پتہ چل گیا کہ اڈاک ججی جو بیٹھیں گے؟ اور اب چیف جسٹس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، چونکہ 3 جج آنریبل چیف جسٹس اور 2 سینئر جج جو ہیں منصور علی شاہ صاحب اور اس کے بعد منیب اختر صاحب، یہ فیصلہ کریں گے کہ کتنے جج بیٹھیں گے کتنے نہیں بیٹھیں گے. خالی چیف جسٹس کے ہاتھ میں یہ بات نہیں رہی. پہلے قانون تھا، لیکن سپریم کورٹ کی پارلیمنٹ کی قانون سازی کے بعد، جس میں جسٹس فیض عیسیٰ نے خود اپنے اختیارات اپنے 2 سینئر ساتھیوں کو دیے، وہ 2 سینئر اس وقت ججمنٹ کے حساب سے جسٹس فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف انہوں نے ججمنٹ دیا. تو یہ جو ایک جماعت ہے ہمارے ہاں، اس کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ سب سے زیادہ شور یہ کرتی ہے کہ شاید ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. بھائی جب بنچ بنے گی نا، پہلی بات یہ ہے کہ مجھے امکانات تو یہ لگتا ہے کہ شاید اڈاک ججز ان حالات میں بنے ہی نہ. لیکن کل کا دن مقررہ کمیشن کا کام کو تو دیکھ لیں. کل کمیشن اگر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم اڈاک جج نہیں بنا رہے تو ہماری اس بحث کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو مجھے اچھا آپ یہ بتائیے سر، بطور ماہر قانون کے آپ ہمیشہ بلند بولتے ہیں، نون لیگ کے ظاہر تعلق ہونے کے جی باوجود آپ کی ہمیشہ اپنی رائے رہی ہے.
اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں بڑی دیکھیں اتھینٹک سورسز سے، سر میرا سوال یہ تھا، اتھینٹک سورسز سے وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت نے صاف طور پر جو ہے اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے جو فیصلہ آیا ہے اس پر ہم نے تو عمل درآمد کرنا نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر توہین عدالت، وہ کہتے ہیں جی توہین عدالت کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ہم نے تو 90 دن میں الیکشن بھی نہیں کرائے، تو توہین عدالت تو جب بھی نہیں ہوئی تو اب کیا سر، ہوگی؟ نہیں آئین کا آرٹیکل 189 دیکھ لیں سر. میں تو قانون کی بات کرتا ہوں، آئین کی بات کرتا ہوں. 189 سے دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہو یا ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ ہوتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری جو ہے ایگزیکٹو کی ہے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ماضی میں 90 دن والے معاملہ بھی سپریم کورٹ میں گیا، کنٹمپٹ پروسیڈنگ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، اس کا رزلٹ جو آیا وہ آپ کے سامنے ہے. پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ آج کل جو ہم قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کم کرنے لگے ہیں، سیاسی اعتبار سے زیادہ کرنے لگے ہیں. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ بالکل ہے. میں آج بھی اڈاک ججز کے، ماضی میں بھی اڈاک ججز کے فیور میں نہیں تھا، آج بھی میں اڈاک ججز کے فیور میں نہیں ہوں. آپ کہتے ہیں جی کام زیادہ پینڈنگ ہے، تو یہ جو 17 جج ہیں یہی فائنل کریں نا، کیس چلائیں. آپ 2 مہینے پولیٹیکل کیسز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور بعد میں جو ہے نا اب معاملات دوسرے آ جاتے ہیں. نہیں تو سر تو بجائے یہ اخلاقی طور پہ ہوتا ہے یا نظریہ ضرورت ہے کہ حکومتی کیسز فوری لگائے جائیں، اور یا سیاسی کیسز کہہ لیجئے فوری لگا دیے جاتے ہیں، عام لوگوں کے کیسز کو پینڈنگ کر دیا جاتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ کار طے ہے باقاعدہ طور پر؟ نہیں، یہ تو سوابدید ہے نا. پہلے آنریبل چیف جسٹس کی سوابدید پہ تھا، اب آنریبل چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز کی سوابدید پہ ہے. یہ 3 آدمی فیصلہ کریں گے، رائٹ سر. پہلے جس طرح 184 میں تمام اختیارات چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس تھے، اب نہیں رہے. اب 2 ججز آپ نے شامل کر دیے، اور اس وقت دونوں ججز وہ ہیں جو سینئر ججز ہیں، وہ ہیں جو ریزرو سیٹوں کے حق میں جنہوں نے فیصلہ دیا. تو ہم نے کیسے پریزیوم کر لیا کہ کل جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اتفاق رائے سے یہ اڈاک ججز اپوائنٹ ہو جائیں گے. مثال کے طور پر کل جوڈیشل کمیشن کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچتا، ووٹنگ میں ان کو چیف جسٹس کی ووٹنگ ہوتی ہے اور اکثریت اس سے معاملے پہ چلی جاتی ہے کہ ہم نے اڈاک جج اپوائنٹ نہیں کرنا. تو یہ جتنا شور شرابہ، اس کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ ہم ویٹ کیوں نہیں کرتے کسی چیز کا؟ کم از کم ویٹ تو کر لیں کہ کل ہوتا کیا ہے. ایک اب پہلے چیز دیکھ ہوئی لیں نہیں. اس کے بعد پھر بات کریں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور سر یہ بتائیے کہ جو مخصوص رشتوں کے حوالے سے اب جن ممبران مخصوص رشتوں میں منتخب ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں جی حلف لینے کا ممبران کا جو سپریم کورٹ جنہوں نے حلف لے لیا تھا وہ سپریم کورٹ جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. ممبران علیحدہ سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کریں گے اور موقف اپنائیں گے کہ ان کو سنے بغیر ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے. سر اس حوالے سے آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں سر، ایگری پارٹی چونکہ جو لوگ الیکٹ ہوئے تھے ان کی طرف سے جو وکیل تھے مخدوم علی خان صاحب تھے، جی ان کو جو ممبر بنے تھے ریزرو سیٹوں پہ ان کی ریپریزنٹیشن کی تھی مخدوم علی خان صاحب نے. اب ظاہر ہے کہ اگر ان کے کلائنٹ ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ریویو پٹیشن فائل کریں، ہم جانے چاہتے ہیں، تو کوئی روک تو نہیں سکتا نا. قانون تو ان کو اجازت دیتا ہے نا، جو ممبر بنے تھے جن کو آپ ختم کر رہے ہیں. دوسرا آپ یہ بتا دیں کہ جب انڈیپینڈنٹ لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو 3 دن کے اندر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جی آزاد امیدواروں میں 40 یا 41 آدمی وہ تھے جو سنی اطاعت میں چلے گئے. اپیل جو تھی وہ سنی اطاعت کی تھی، چونکہ سنی اطاعت نے اس معاملے کو چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ میں. پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو مینٹین کیا، معاملہ گیا سپریم کورٹ میں. آپ سنی اطاعت تحریک کی پٹیشن کو تو ڈسمس کر رہے ہیں اور ریلیف ایک ایسی جماعت کو دے رہے ہیں جو پورے کیس کے اندر پر جس کا کوئی پروسیڈنگ میں حصہ ہی نہیں تھا، نہ سر وہ سلمان پارٹی اکرم تھی نہ راجہ وہ کوئی صاحب فریق بنے تھے سر. جی سلمان اکرم راجہ صاحب بعد میں فریق بنے تو تھے اس پٹیشن میں. وہ تو بعد میں گیا نا، پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کیا، لیکن رائٹنگ میں مجھے بتا دینا کوئی چیز انہوں نے لکھ کے داخل کی ہے کیا؟ رائٹنگ میں نہیں ہے. میں تو قانون کا طالب علم ہوں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو پٹیشن ہوتی ہے اس کے اندر جو پریئر ہوتی ہے نا سر، پریئر یہ تھی کہ پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کو سیٹسفائڈ کیا جائے، اور جو یہ ریزرو سیٹیں ہیں وہ جو ہے نا سنی اطاعت کو دی جائیں. تو سنی اطاعت کے بجائے آپ نے پی ٹی آئی کو دے دی، اور پی ٹی آئی جو سنی اطاعت میں گئے ہوئے تھے جنہوں نے ڈکلیریشن دے کے جماعت کو جوائن کر لیا،
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ने उनको भी 15 दिन का टाइम दे दिया कि आप सुनिए था छोड़कर अगर पीटीआई में जाना चाहें तो 15 दिन आपके पास हैं। तो ये कहाँ से जो आप दे रहे हैं रिलीफ जो है ना, वो बात मेरे समझ में नहीं आता। मैं तो साफ बात करता हूँ, जो मांगा जाता है वही दिया जाता है, जो मांगा नहीं जाता वो नहीं। मैं आज सुप्रीम कोर्ट में कई केसों में अपील में जाता हूँ। देखें, अगर ये कार्रवाई 184(3) की होती ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर नहीं, तो करता आप ये मेरे समझते हैं सर कंसिडर 8 जजेस ने आइन और कानून से मावरा जाकर ये काम किया, ये फैसला दिया? नहीं, मेरा कहना यह है कि जो कुछ उन्होंने किया वो कानून और आइन के नहीं, उन्होंने सियासी एतबार से जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस थे उसको मीट करने के लिए एक रास्ता निकाला है। वो 185 में नहीं निकाला जा सकता था, वो 184(3) में निकाला जा सकता था। 185 में सिर्फ अपील होती है और अपील में आपने एक ही फैसला करना है, ये आर पार कि हाई कोर्ट का फैसला सही है ये गलत है। यहाँ सब कुछ हुआ है जो मेरी 47-48 साल के प्रोफेशन में, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि नवाज शरीफ गया पनामा के केस में, अकामा में बाहर आ अकामा गया। के ग्रैंड पे उठा के फारिग कर दिया। उस वक्त भी हमने शोर किया था ना कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो गई, अकामा कहाँ से बीच में आ गया था सर। लेकिन वो कार्रवाई थी 184(3) की। 184(3) जज साहिबान को इनहेरेंट पावर देता है। और मैं 3 दिन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में बैठा रहा, उसमें बाद जज साहिबान का डिमांड ये था कि ये कार्रवाई 185 ना की जाए, 184 में की जाए। तो 184 में ये था, तो उनका ये कहना था कि 184(3) में कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती कि ये अपील है पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ। तो पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसको देखेंगे ना आप। नहीं, तो फिर ये आप रिव्यू जिन पर जजेस ने यासिन आज़ाद साहब, जिन जजेस ने 8-5 का ज़ाहिर फैसला है, 8 जजेस ने जो फैसला दिया है, इस रिव्यू पिटीशन में हुक्म इम्तना फिर किस तरह आएगा? वो 8 जजेस तो बदस्तूर मौजूद हैं, अपने फैसले पर भी ज़ाहिर मौजूद होंगे। देखें, वो तो डिपेंड करता है ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। कल जब आपने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी, अब देखना पड़ेगा कि आपको पता है अतियाल बदियाल के दौर में हम सारे लोग जाके हाथ जोड़ के कहते थे फुल कोर्ट बनाओ, फुल फोक कोर्ट बनाओ। उस वक्त तो मखसूस बंचें आती थी, अपने फैसले देकर चली जाती थी, हमारी किसी ने कहा नहीं। शुक्र करें काजी फैज ईसा ने फुल कोर्ट तो बनाया, ये जानते हुए भी कि शायद मैं इस मामले में कामयाब नहीं, फुल कोर्ट तो बनाया ना उन्होंने। तो आप अप्रिशिएट करें ना इस चीज को। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ फैसले को सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड कर रहा है, कहते हैं जी बिल्कुल गलत आर्डर था। उसी आर्डर को पेशावर हाई कोर्ट ने मेंटेन किया, ठीक है। पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडोर्स कर रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दाखिल की गई थी या बगैर अपील दाखिल किए कोई फैसला किया गया? तो जब आप इस जजमेंट देंगे, जब ये जजमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, तो हर आदमी को इज़हार ख्याल का अपना पूरा हक है। लेकिन अब फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में करना है कि गवर्नमेंट की रिव्यू बनती है नहीं बनती। कल अगर 13 जज कहते हैं कि नहीं रिव्यू का केस नहीं बना, तो फिर बात खत्म हो जाएगी। देखिए, उसी केस में जैसे फैज ईसा ने इस बात पे तो एग्री किया ना, उस हिसाब से तो जजमेंट की सूरत, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने जो सर हमारे उन्होंने तो जजमेंट की पीटीआई को, इंटरप्रिटेशन की वो सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को तो सियासी जमात तस्लीम कर लिया। दे। उन्होंने तो सियासी जमात तस्लीम किया है पीटीआई को। सर आप ये बात बताएं, आपके मेरे ख्याल में भूल जाते हैं। आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफा कहा था कि ये जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उसमें उनकी पार्टी के जो बड़े हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं उनकी गलती है। पार्टी का निशान छीना गया था। पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है और आज भी तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद है। इनको सुन्नी इत्तेहाद में जाने के बजाय पीटीआई में जाना चाहिए था, और पीटीआई में अगर इलेक्शन कमीशन ना करता तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, आज ये शोर शराबा होता ही नहीं है। तो आप अपनी कानूनी गलतियों की सजा पूरी कौम को दे रहे हैं, ये गलत है। आप लीगल एक्सपर्ट से पूछे ना कि उस वक्त वो पीटीआई के अंदर क्यों नहीं शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद जो की पार्टी वो पार्लिमानी पार्टी नहीं थी, और उसकी जिसकी अपील थी वो तो डिसमिस कर दी आपने। तो जब उसकी अपील डिसमिस कर ली तो फिर कौन से केस के अंदर आपने बाकी रिलीफ दिया, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आने वाला वक्त बताएगा। उससे ये सारे सियासी केसेस जो हैं, अब पार्लियामेंट में मसाइल हल होने के बजाय, आवाम को रिलीफ मिलने के बजाय, तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गई हैं। अब
गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और इदारे, इन तीनों की जो भी आप देख रहे हैं रास्ता कशी कह लीजिए या जिस तरह तलखियाँ कह लीजिए बढ़ रही हैं। एक बात बता दें सर कि मैं आपके हर प्रोग्राम में आप मुझे बुलाते हैं और जी मैं जी बात करता हूँ। उस जमाने में मैं ये नहीं कहता था कि इदारे जो है ना अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के बका की जंग नहीं लड़ रहे हैं। इदारे अपने अना के मुताबिक फैसले करते, कानून और आइन के मुताबिक फैसले नहीं करते। मैं उस वक्त भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ। जी, ऐसा ही। मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं वो बात करता हूँ जो एज ए वकील मुझे सूट करती है, बिल्कुल। राइट, ओके, जो बिल्कुल सही। कानून और आइन कहता है। मैं आज भी कहता हूँ कि जो अडाल्ट जजेस का डिमांड है वो नहीं होना चाहिए था स्टेट पे। ये सर खुद आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन अडाल्ट जज अगर बन भी जाते हैं तो 13 जजेस में तो उनका हिस्सा ही नहीं है, जजमेंट के अंदर उनका कोई हिस्सा ही नहीं है सर। सर, रिव्यू में ठीक तो है, लेकिन रिव्यू में बैठ तो सकते हैं सर वो। ये रिव्यू में अगर ये 3 जज सीनियर एग्री करेंगे जो बेंच बनाते हैं, राइट, जी जी इसमें मंसूर अली शाह साहब हैं, मनीब अख्तर साहब हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो क्या फैसला करते हैं। अब एक के हाथ में नहीं होता। अगर खाली फैज जिस्सा के हाथ में होता तो मैं कहता जी शायद वो ज्यादती कर जाएंगे। यहाँ तो 2 जज वो हैं जिन्होंने पीटीआई के हक में जजमेंट दिया और वो दोनों कमीशन के मेंबर हैं, दोनों सीनियर जजेस हैं। तो वो तीनों फैसला करेंगे ना कि रिव्यू में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। खाली फैज जिस्सा तो नहीं करेगा डिसाइड। वक्त से पहले फिर ये बहस नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है यासिन आज़ाद साहब ने फरमाया। और नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। यासिन आज़ाद साहब सीनियर कानूनदान भी हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और उनका मौक़िफ़ यही है कि जी एडॉक जजेस तैनात, ज़ाहिर है आइन में तो इसकी कोई ममानियत नहीं है, एडॉक जजेस को आ जाना चाहिए। उनकी अपनी राय है कि ना आए बेहतर है, लेकिन इसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट का अगर ये मौक़िफ़ है कि जनाब इसमें कोई आइन और कानून की ममानियत नहीं है तो क्यों एडॉक जजेस नहीं आ सकते। 4 जजेस में से 2 ने कहा जाता है जी इनकार किया है, 2 मौजूद हैं। अब रिव्यू पटिशन दाखिल हो चुकी, हुक्म इम्तना आता है या नहीं आता, ये एडॉक जजेस बैठते हैं इस बेंच में या नहीं बैठेंगे, और ये एडॉक जजेस आते भी हैं या नहीं आते, इस पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त है वो यही है जो मुसलसल हम प्रोग्राम्स में आपसे बात करते चले आ रहे हैं कि सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। इस तरह की तलखियाँ जब तक कम नहीं होंगी तो मईशत भी और सियासी हवाले से भी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। के बाद